بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله مولانا العظيم احسب الناس لوگوں نے کیا سمجھ لیا، کیا گمان کر لیا، کیا غلط بات طے کیے بیٹھے ہیں، سمجھے بیٹھے ہیں ان یترکوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے سے آمنا ہم ایمان لے آئے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنا کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ان کو آزمائیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، بس یہ دعویٰ کافی ہے؟ نہیں، دنیا میں بھی ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی قیمت چکانی پڑتی، دنیا میں بھی بھائی ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی قیمت چکانی پڑتی، دنیا میں اپنے کہے کو ثابت کرنا پڑتا ہے، دنیا میں اپنے کہے کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ انسان کوئی بولتا ہے، دنیا میں اس کی ذمہ داری آتی، نکاح میں میاں بیوی یہی کہتے ہیں نا قبول ہے، تو بھائی اس قبول کی پتہ ہے ذمہ داریاں کیا آتی، دو بولے لیکن آیا یہ قبول کیا ہے؟ دونوں ساری زندگی نرم گرم میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے، ایک دوسرے کی شخصیت کی کمزوریوں کے ساتھ چلتے، ایک دوسرے کی مشکلات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ قبول ہے بھائی، کہا کیا ہے؟ شوہر ساری زندگی جو کچھ کماتا ہے آنکھیں بند کر کے خرچ کرتا ہے، کہا کیا ہے؟ قبول ہے۔ اس قبول میں بالکل شوہر نے یہ نہیں کہا میں مکان دوں گا، لیکن دینا پڑتا ہے۔ اس قبول ہے میں شوہر نے کہیں یہ نہیں کہا کہ سارے اخراجات میرے ذمے، لیکن دینے پڑتے۔ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ابا کہلانے کی ایک بڑی قیمت دینی پڑتی، باپ کہلانے کی بھائی قیمت دینی پڑتی۔ اس کا کیا ریٹ ہے باپ کہلانے کا؟ جناب جب انسان ابا بنتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ وار دیتا ہے، زندگی میں جو کچھ اکٹھا کرتا ہے آخری وقت میں وہ بھی بانٹ کے سب کچھ دے جاتا ہے۔ تو بھائی زبان سے جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے اس کی انسان قیمت چکاتا ہے، اور میری اور آپ کی زبان سے سب سے عظیم جو بول نکلتا ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ فرمائے یہ کلمہ تم کیا سمجھتے ہو ہم اتنا کہنے پہ ہی جنت دے دیں گے؟ تم کیا سمجھتے ہو ہم اتنا کہنے سے ہی تمہیں اپنی خدائی کی جھلک دے دیں گے کہ جو چاہو جنت میں کرو، موت نہیں آئے گی کبھی؟ تم کیا سمجھتے ہو صرف اتنا کہنے سے ہی ہم کہیں گے جاؤ موج کرو؟ نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا، تم پر آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں تم سب لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، جس دن اپنی نبوت کا اعلان کیا
آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھ کا سانس نہیں آیا۔ مکی دور دیکھ لیجئے، ہجرت دیکھ لیجئے، آپ کے ساتھیوں کی 2 دفعہ ہجرت حبشہ دیکھ لیجئے، مدینہ جاتے ہی ابھی بدر، ابھی احد، ابھی خندق، ابھی احزاب، ابھی فلاں، ابھی فلاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، سکھ کا سانس نہیں لیا۔ یہی معاملہ یہاں۔ اس لیے بھائیوں، ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ انسان جب ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے پھر اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ آپ ماشاءاللہ میں سے اکثر وہ حضرات ہیں جن کو آج فجر کی نماز پڑھتے ہوئے 50 سال ہو گئے، ماشاءاللہ۔ آپ سب پختہ عمر کے احباب بیٹھے، میں 60-70 نہیں کہتا، ناراض نہ ہو جائے آپ ماشاءاللہ سب پختہ اور سمجھدار عمر کے حضرات بیٹھے۔ یہ جو فجر ہے، یہ جو ہم نے کلمہ کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی کو نبھانا ہے بھائی، اسی کو کیا کرنا ہے؟ نبھانا ہے۔ اس لیے یہ اس آیت میں جس مسلمان کو یہ سمجھ ہو نا، وہ پھر رستے کی مشکلات سے نہیں ڈرتا۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے آپ مسجد میں ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جی بارش شروع ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہمارا ڈسکا جزیرہ ہے، ساون میں ڈسکا کو عبور کرنا اس طرح ہے جس طرح آپ نے کسی جزیرے کو عبور کیا۔ لیکن جب آپ بارش میں نیت کر لی، یار کپڑوں کی کوئی پرواہ نہیں، جوتا اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیا، جب آپ اس جزیرے میں اترنے کی نیت کر لیں گے بھائی، پھر کوئی پریشانی ہوگی؟ پھر کوئی پریشانی نہیں۔ قرآن کریم مجھے اور آپ کو ڈرا نہیں رہا، قرآن کریم مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا کر رہا ہے؟ سمجھا رہا ہے کہ تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، اگرچہ تم بندے ہو، تمہاری بندگی یہ ہے اللہ سے یہ فریاد کرتے رہو کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اوپر زیادہ آزمائشیں نہ ڈالنا، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں آزمائشوں سے بچانا، بیماریوں سے بچانا، اے اللہ۔ استاد بھی اس کی جو کلاس ہوتی ہے وہ ذہینوں سے ذرا دبا کے سنتا ہے، جو کمزور ہوتے ہیں ان سے ہلکا پھلکا سن کے، کیوں جی ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اساتذہ کلاس میں جو کمزور ہوتے ہیں ان کو خاص فیور دیتے کہ یہ بچے کیا ہیں؟ یہ کمزور ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے بندوں میں سے کمزور ہیں، ہمیں کمزوری کی وجہ سے اللہ فیور ملنی چاہیے۔ بہرحال فرمایا احسب الناس، کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے، ان یترکوا، یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا، یہ کہ صرف یہ کہنے سے آمنا، ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، واضح کر دے، لوگوں کے سامنے ثابت کر دے، الَّذِينَ صَدَقُوا، سچوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ ننگا کر دے کن کو بھائی؟ جھوٹوں کو۔ اللہ تعالیٰ سچوں کی سچائی کا علم بلند کر دے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے جھوٹ کے، ان کے کھوٹے پن کو بھی کیا کر دے؟ واضح کر دے۔ جیسے بھائی یہ زندگی کے حالات انسان کو اپنے دائیں بائیں، کھرے اور کھوٹے میں، مشکل حالات میں بھائی فرق ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ کسی بھی زندگی کی مشکلات سے گزرنے والے شخص کو پوچھو، وہ کہے گا کہ مجھے زندگی کی مشکلات نے اچھے اور برے کی بڑی سمجھ دی ہے، اچھے اور برے کی بڑی سمجھ دی ہے۔ بہرحال ام حسب الذین یعملون السیئات، جو حسب الذین یعملون، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ، یعملون السیئات، جو برے کام کرتے ہیں،
ان یسبقونا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ جناب ہمیں کوئی عاجز کر، قرآن کریم نے سورہ رحمان میں کس جلال کا خطاب فرمایا ہو، بادشاہ کا روب دیکھیے یہاں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، اس آیت میں آپ جلال خداوندی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا روب اور دبدبہ دیکھیے، بندہ کانپ جاتا ہے اس آیت کو پڑھ کے۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، ہماری کبریائی، ہماری بادشاہت کی حدود اور دائرے کو توڑ کے ہمارے دائرہ اختیار سے نکلنے کا دعویٰ کرنے والوں، فانفذوا، ذرا نکل کے تو دکھاؤ، لا تنفذون الا، اور وہ سلطان تمہارے پاس ہے نہیں، ذرا نکل کے دکھاؤ۔ تم کہیں جاؤ ایسی جگہ پہنچ کر دکھاؤ کہ تمہارا دایاں بایاں اوپر نیچے آگے پیچھے نہ ہو، نکل کے دکھاؤ۔ اگر یہ نکلنا کسی کے اختیار میں ہوتا تو شیطان سب سے بڑا باغی تھا، کب سے نکل چکا ہوتا، کب سے نکل چکا ہوتا۔ یہ دنیا کے بادشاہ پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے، انہوں نے ایٹم سے بچنے کے لیے کہتے ہیں جی فلاں چیز آ گئی جی، وہاں ایٹم بم کے اثرات بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن بھائی جب موت آتی ہے تو بھائی موت سے کوئی بچ لیتا ہے؟ اللہ کی اس سے کوئی، یہی بات یہاں پر ان یسبقونا، تم کیا سمجھتے ہو ہمارے قابو سے نکل جاؤ گے؟ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے دائرہ اختیار سے نکل جاؤ گے؟ ساء ما یحکمون، کیسا بھدا اور بیکار فیصلہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی بے بس نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو۔ اسی لیے مجھے وہ دعا بہت اچھی لگتی ہے، چونکہ اس میں بندگی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کی جو حیثیت ہے نا، میرے اور آپ کی حیثیت کے مطابق یہ دعا بنتی ہے، اور اللہ کے سامنے کہا اے اللہ میری آپ کے سامنے وہی حیثیت ہے جو ہمارے حبیب نے اس دعا میں بیان کیا، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وابن عبدک، اے اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے غلام کا بچہ ہوں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں آپ کی لونڈی اور باندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اے میرے اللہ میری پیشانی کس کے قبضے میں ہے؟ اور بھائی یہ دعا مبارک کس ہستی کی زبان سے نکلی ہے؟ ہائے ہائے، حضور فرما رہے ہیں ناصیتی بیدک، اے میرے اللہ میرے پیشانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں بندگی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ میں اور آپ اللہ کے سامنے کتنے کمزور ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرنا، اے میرے اللہ ہم آپ کے نظام کو توڑ نہیں سکتے، آپ کی کبریائی کو چیلنج نہیں کر سکتے، آپ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، اے میرے اللہ۔ اس لیے بھائیوں کبھی بھی زبان پر بغاوت کا جملہ نہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے فرمایا حسب الذین یعملون السیئات، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو دن رات برائی کرتے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ساء ما یحکمون، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی بڑا حیرت والا مقام ہے، بھائی متوجہ ہونا ذرا۔ بدر میں نوشتہ دیوار سامنے تھا، سب کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے خواب دیکھا کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام کی ایک عزیزہ نے خواب دیکھا
اس خواب میں دکھا دیا گیا کہ اونٹوں کی نکیلے ناک کس طرح کٹے ہوئے اور پھٹے ہوئے. آپ یوں کہہ لیجئے بدر نکلنے سے پہلے ان لوگوں کو بار بار خواب آئے جو بتا رہے تھے کہ جو بدر گیا بچ کے. اور وہ واقعہ تو میں آپ کو اتنا سناتا ہوں سعد بن معاذ والا. بھائی جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے، بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے، امیہ بن خلف کے یار تھے. امیہ نے مدینہ جانا، کس کے یہاں ٹھہرنا؟ سعد بن معاذ کے یہاں. سعد بن معاذ نے مکہ آنا تو کس کے یہاں ٹھہرنا؟ پرانا. یہ مکہ کا بڑا سردار ہے، وہ مدینہ کا بڑا سردار ہے. ہجرت کے بعد سعد بن معاذ مکہ آئے، امیہ کے گھر ٹھہرے، مہمانی کی. لیکن چونکہ سب کو پتا تھا یہ وہ شخص آیا ہے جس نے مدینہ میں توبہ نعوذ باللہ ہمارے باغیوں کو، مدینہ میں جو بنیادی شخص ہے نا جو صحابہ اکرام کو لے گئے تھے، وہ کون تھے؟ سعد بن، اور ان کے بعد سعد بن عبادہ. امیہ نے بوجھل دل سے کہا، یارانہ تھا، وہ لوگ یارانے کے پکے تھے، دوستی تو نبھاتے تھے. وہ معاذ ساتھ تجھے بیت اللہ کا طواف بھی کرنا ہے؟ ہاں کرنا. چلو پھر طواف کر رہے. ابو جہل نے دیکھا یہ مکے کا سردار کے ساتھ کون ہے؟ کہا امیہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ سعد ہے، سردار یثرب. کیا الفاظ استعمال کیے؟ اوئے ہوئے اتنا کہنے دے. اور ابو جہل کا جلال. ابو جہل نے کہا امیہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اس بندے کو طواف کروا رہا جس نے ہمارے باغیوں کو پناہ دی ہے، اسی نے تو ہمارے باغیوں کو مدینہ میں پناہ دی ہے، تو اس کو بیت اللہ کا طواف کروا رہا. سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ نے کہا زبان سنبھال کے بات کرو. اگر مجھے بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دو گے تو میں بھی تمہیں شام کا رستہ مدینہ کے قریب سے جاتا، ذرا شام جا کے دکھانا. شام جا کے دکھانا. تمہاری ساری تجارتی راہداری کی رگ کاٹ دیں گے. یہ شیر والا جواب کس نے دیا؟ سعد بن معاذ نے. اگر میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، تم مکہ والے بھی شام نہیں جا سکتے، ذرا گزر کے دکھانا مدینے کے قریب سے. جب یہ دھمکی کا جواب اس سے بھاری دھمکی سے دیا نا، تو امیہ سعد بن معاذ کو کہہ رہا ہے سعد تم اس وادی کے سردار سے بات کر رہے ہو، اپنا لہجہ نیچے کرو. آپ کی آواز ہمارے سردار سے کیا ہو رہی ہے؟ اونچی ہو رہی. حضرت سعد بن معاذ نے کہا امیہ تم بھی زبان سنبھالو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم حضور کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے. کس کے ہاتھوں قتل ہو گئے؟ تم بھی ذرا سنبھل کر بات کرو. اتنا کہنے دے ابو جہل کو بھی سانپ سونگھ گیا، امیہ کو بھی سانپ سونگھ گیا. کیوں؟ خبیثوں کو اندر سے تو پتا تھا نا کہ یہ اندر سے تو پتا تھا. 40 سال حضور کو دیکھا تھا، 13 سال مزید گزار کے گئے. 53 سال حضور کی سچائیوں کو تو چڑھتے سورج کی طرح دیکھا تھا نا. دونوں پر سناٹا چھا گیا. سعد بن معاذ نے طواف کیا، طواف کر کے اپنا سفر مکمل کر کے مدینہ آ گئے. ابھی چند مہینوں کے بعد بدر آ گیا. ابو جہل نے کہا چلو جی سارے. امیہ نے کہا میں نہیں جاتا. امیہ نے کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا تیرے جیسے سردار نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ امیہ نے کہا تو نے وہ میرے یثرب کے بھائی سے سنا نہیں تھا اس نے کیا کہا؟ تو وہ لمحہ آ گیا، میں تو نہیں جاتا. اب ابو جہل نے یہ نہیں کہا اس نے غلط کہا. ابو جہل نے کہا اگر تیرے جیسے سردار نہ گئے، کسی نے نہیں جانا، تو ایسے کر تو جا، بدر سے پہلے واپس آ جانا. کیا جانا؟ ہاں پہلے واپس. امیہ نکلا
جھانسا دینے کے لیے آج رات نکلوں آج رات نکلوں آج یسبقونا کو میں عرض کر رہا ہوں. جب ہم پکڑنے پر آئیں تم ہمیں عاجز کر یسبقونا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا نکل کر دکھاؤ. امیہ آج رات نکلوں آج نکلوں آج نکلوں 7 راتیں درمیان میں آئی. دیکھتے دیکھتے امیہ کدھر پہنچ گئے؟ بدر. کہا آج صبح تو نکل ہی جاؤں گا. اللہ کے نبی فرما رہے تھے اور جگہ نہیں ہے یہاں امیہ قتل ہوگا, یہاں ابو جہل قتل ہوگا, یہاں فلاں ہوگا. پھر دنیا نے دیکھا ہر روز نکلنے والے امیہ کی لاش بدر میں چھوڑ کے بھاگے, اور جن بڑے سرداروں کی لاشیں وہاں گلی سڑی ان میں امیہ کی بھی لاش تھی. بھائیوں, اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بھاگ سکتا, اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. اس کا نظام بہت طاقتور ہے. میں موجودہ مثال دے دوں, اپنے حالات پر بھی چسپاں کر لیں. زندگی نے دکھایا جنہوں نے عیاری اور مکاری سے بہن بھائیوں کی جائیدادیں لوٹی, ان کے پھر ایک ہی بیٹے نے ایسی ہوشیاری دکھائی, ایک ہی بیٹے نے ایسی ہوشیاری دکھائی. اس نے بہنوں کو داں لگایا تھا, آگے جا کے اس کی بیٹیوں کو داں لگ گئے. آگے جا کے کس کو لگ گیا؟ میں بڑی پردے سے بات کرتا ہوں, ریکارڈ ہوتے ہیں میرے اپنے علاقے میں, میرے درس بہت سنے جاتے ہیں. میں بڑے ابہام کے ساتھ پردے داری کے ساتھ بات کرتا ہوں. ایک صاحب بڑی جائیداد, ایک ہی بیٹی, بیٹی نے سنبھالا, چارپائی پر گزارے کئی سال. ان کی بیوی نے بھی چارپائی پر گزارے, کسی بیٹے نے قبول نہیں کیا. بیٹے مالدار, جائیداد بیٹوں کو دی, بیٹی غریب, بیٹی نے سنبھالا. سب کہتے تھے کہ یہ غریب بیٹی ہے, یہی سنبھال رہی ہے, تیری بیوی بھی یہی اسی کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے, اس کو کچھ دے دو. حالات میں ایسا جکڑا گیا. میں نے اپنے خاندان کی ایک بڑی خاتون سے سنا کہ جناب اس کی بیٹی کو کیسے مل سکتا ہے, ہمارے پورے خاندان کی بیٹیوں کو اسی نے تو محروم کروایا ہے ترغیبیں دے دے کے کہ اچھا بیٹیوں کو جائیداد دو گے, تم بیٹیوں کو جائیداد دو گے. سارے خاندان کے بزرگوں کا بیڑا غرق تو اس نے کیا ہے, اب اللہ اس کی بیٹی کو جائیداد کیسے دینے دیں گے. اس زمین کی لعنت آج بھی چل رہی ہے. میں اس کی تفصیل کیمرے کے سامنے بس اتنی ہی بیان کر سکتا ہوں. آپ نے دعا کے بعد مجھے یاد دلانا, میں اس کی تفصیل بہت عبرتناک ہے. یہ تو میرے گلی کا, میرے محلے کا, میرے خاندان کا واقعہ ہے, بہت عبرت والا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسبقونا, تم ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں سکتے. ساء ما یحکمون, یہ بدترین فیصلہ ہے جو تم کر رہے ہو کہ اب اللہ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ بھائی مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.